آپ کو ویسے عشق ہوا کسی سے؟ عشق بھی ہوا. آج آپ نے انڈسٹری کے سب سے چٹے ہیرو بلائے. اوریجنل جینیون چٹا. سب چائنا کا مال نہیں ہے. ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀਨ ਕਰਦੀ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ 10 ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਠੀਕ ਕਰਾਂਦੀ, इसको हार्ड करो. کہ ویسے تو پوری دنیا حسین ہے، ہر شخص کی ایک اپنی اٹریکشن ہے، ہر شخص کا ایک اپنا حسن ہے، اس کے چاہنے والے ہیں، مگر جو دنیا کا معیار ہے خاص طور پہ سوسائٹی میں جس میں ہم رہتے ہیں اس میں اتنا خوبصورت اور حسین ہونا کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے، تعریف کرتے ہیں، آپ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہی ہیں. نہیں انہوں نے نہیں کی، نہیں انہوں نے آف نہیں کر دی نا. تو مسئلہ ہو رہا ہے آپ نے ان کے بارے میں نہیں کہا نا. اچھا آپ پرسنل لائف کا بھی پوچھ رہے ہیں؟ نہیں میں بالکل نہیں پوچھ رہا. اتنا لمبا بول دیا میں نے کہا لائف میں تو وہ پیار عشق محبت جنون کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. اتنا ڈر کیوں گئے ویسے آپ پیار محبت سے؟ ہاں ڈرا ہوا ہوں، یہ ہے. مجھے لگتا ہے اب اگر آپ کو نہ کوئی چاہے گا تو یقین دلانے میں بہت وقت لگے گا. آئی تھنک ایسا ہی ہوگا. آئی تھنک بلکہ میں شاید چاہوں گا کہ کوئی نہ ہی کرے، بیکاز آئی تھنک میں اتنا امپاسبل ہو گیا ہوں شاید اس میں. اچھا پوری دنیا میں جو بہت ڈیپ جا کر کام کرتے ہیں ہمارے آرٹسٹ، وہ ایسا تو نہیں کہ شیزوفرینیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں ایک اثر جو ہے وہ ضرور آتا ہے. بالکل. ایک سپلٹ پرسنالٹی جو ہے وہ کہیں جنم لیتی ہے. بہت ساری شخصیت جب آپ اپنے اندر اتار لیتے ہیں تو آپ کی شخصیت کہیں اس میں کہیں کھو جاتی ہے، بالکل مکس ہو جاتی ہے. آپ کو کتنی دقت پیش آتی ہے خاص طور پہ اس وقت جب آپ بہت نیگیٹو کیریکٹر کر رہے ہوں؟ کہ مجھے ایک سینئر ایکٹر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو آپ رول کرتے ہیں نا اس کا اثر ہو جاتا ہے آپ پہ. تو میں اس وقت تو میں بہت ینگ تھا، میں نہیں سمجھا یہ بات، لیکن ناؤ آئی نو اٹس ٹرو کہ جو رول آپ کرتے ہیں اس کا اثر، کیونکہ آپ پلے تو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا اثر ہو جاتا ہے. مجھے نہیں لگتا اتنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ حاوی ہو جاتا ہے آپ پہ، لیکن کہیں نہ کہیں مے بی آپ کمفرٹیبل ہو جاتے ہو اس چیز سے، بیکاز آپ وہ پروسیس تو کر رہے ہو نا. بہت فار ایگزامپل اگر ہم یوں لیں کہ آپ ایک ایسے شوہر کا کردار کر رہے ہیں جو بہت ہی پرتشدد ہے، ہاں تو شاید فائدہ ہے کیا؟ چلیں سمجھدار کے لیے اشارہ کیا سمجھدار کے لیے مشاہدہ کا. آپ کو ویسے عشق ہوا کسی سے؟ عشق بھی ہوا یا شاید وہ انفیکچویشن تھی. اتنا فرق آ گیا یار نکال. اصل میں خود میرا خیال سے میں خود بہت کنفیوزڈ ہوں. ایک بات کی کلیئرٹی ہوگی، اصل میں کنفیوژن ادھر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میکائل صاحب کی جو گفتگو سن رہی ہے اس سے اندازہ ہوا کہ انہیں اپنی میرڈ لائف پہ افسوس بھی ہے اور ناکامی کا احساس بھی ہے. تو کسی بھی کپل کی ناکامی اور کامیابی کا جو سب سے بڑا دار و مدار ہوتا ہے وہ صرف دو باتوں پر ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ یا تو انڈرسٹینڈنگ ہے یا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اگر انڈرسٹینڈنگ ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے بڑے مسئلے آسانی سے حل کر لیتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو بڑے بڑے لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی حل نہیں کر پاتے. شادی ایک انسان کو یہ سوچنا چاہیے، جو بھی لڑکا لڑکی جب اس ریلیشن شپ میں انٹر ہو رہے ہوں تو انہیں ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اس بات کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ صرف شادی ایک کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ آپ اپنی زندگی کا وہ فیصلہ کر رہے ہیں جو آپ ایک نئی کمپنی کی بنیاد ڈال رہے ہیں، ایک پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں. اس کے اندر دو میجر پارٹنر ہیں، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، اور اس کے بعد جو پروڈکشن ہوگی اور جو چیزیں آگے امپروو ہوں گی، جو ڈیولپمنٹ ہوگی، اس کے سارے بینیفٹ اور لاس کا ذمہ دار دو ہی افراد ٹھہریں گے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی کامیابی کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کی دلچسپی کتنی ہے، آپ کا انٹرسٹ کتنا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ شادی کرنا چاہتے ہیں
تو شادی سے پہلے شریعت کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کی رضامندی لینا چاہیے. ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزیں یہ نہیں کی جاتی، حالانکہ اسلام کا حکم یہی ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو پوچھا جائے. اگر وہ خوشی خوشی اس رشتے پر راضی ہیں تو وہ رشتہ ہونا چاہیے. اس کی ایک بڑی بیسیکلی سائیکولوجیکل بھی وجہ ہے کہ جب انسان اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے اندر اگر اس کو کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو وہ پھر یہ محسوس کرتا ہے، اسے بہت زیادہ افسوس شاید اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ فیصلہ تو اس نے خود کیا ہوتا ہے، لیکن اگر دوسرے کے فیصلے کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کو بہت زیادہ فیل کرتا ہے. خدا نخواستہ بعض لوگ ڈپریشن میں چلے آتے ہیں، بعض لوگ سیریس قسم کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلی اور بنیادی وجہ کامیاب شادی کی یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ انسان کی اپنی مرضی اور پسند کی شادی ہونا چاہیے اور سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد انسان کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اب جو میں شادی کر رہا ہوں اس کو آخر حد تک مرتے دم تک نبھاؤں گا بھی. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جس طرح ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ 4 شادیاں الاؤ ہے، تو 4 شادیاں اس طرح الاؤ نہیں ہیں. قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو دیکھیں، پھر بات سمجھ میں آئے گی. 4 شادیاں اس صورت میں الاؤ ہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی، اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو انہوں نے ایک کنواری لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی، باقی ساری جتنی تھیں یا تو بیوہ تھیں یا ڈائیورسی تھیں. تو بیسیکلی ان شادیوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم کو یہ میسج ملتا ہے کہ یہ شادیاں کسی اپنے ذاتی پسند کے لیے یا اپنی ذاتی خواہشات کے لیے نہیں کی گئی. یہ شادیاں دوسروں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کی گئی تھیں کہ دوسروں کا کچھ بھلا ہو جائے، دوسرے اپنے گھروں میں آباد ہو جائیں، ان کو معاشرے کے اندر کوئی باعزت مقام مل جائے. یہ اس کی وجوہات تھیں. اور اس کی وجہ میں ایک بڑی موٹی سی لاجیکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے، بھلے سے وہ فائنینشلی بہت مضبوط ہے، وہ 4 شادیاں افورڈ بھی کر سکتا ہے، لیکن قرآن میں ایک جگہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے، نہ کر سکو گے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف پیسہ ہونا یا افورڈ کرنا ہی شادی کا مقصد نہیں ہے. انصاف کا مطلب ہے کہ ہر چیز کے اندر چاروں بیویوں کو برابر کے حقوق ملنا چاہیے. لیکن انسان اس لیے نہیں کر سکتا. اس کی سب سے بڑی وجہ میں بتا رہا ہوں، جو مین وجہ ہے جو اصل میں سمجھنے کی ہے، کہ لوگوں کے پاس دولت ہو سکتی ہے، پیسہ ہو سکتا ہے، لیکن وقت نہیں ہوتا. وقت صرف اور صرف 24 گھنٹے ہی انسان کے پاس اویلیبل ہے. اگر وہ 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے بھی چاروں بیویوں کو دے گا تو 8 گھنٹے تو اس کے روزانہ اسی کام میں خرچ ہو جائیں گے. پھر وہ کیا آرام کرے گا؟ اس کی تو زندگی ویسے ہی خراب ہو جانا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو 4 شادیاں کر کے آدمی پچھتاتا ہے اور اس کے بعد اس کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، وہ اس وقت ہی سمجھ میں آتی ہے جب وہ ان تکالیف کا سامنا کرنا شروع کرتا ہے. یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ ایک گاڑی ہے آپ کے پاس، اچھی چل رہی ہے، ٹھیک چل رہی ہے، لیکن آپ شوق میں آگے ایک نئی گاڑی خرید کے لاتے ہیں. آپ کے پاس پیسے تھے، آپ لے آئے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد پہلے آپ کو صرف ایک گاڑی کی مینٹیننس کے لیے ٹائم نکالنا پڑ رہا تھا، پھر 2 گاڑیوں کی مینٹیننس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا. آپ پیسہ تو افورڈ کر لیں گے لیکن ٹائم افورڈ نہیں کر پاتے. یہ ایک سمجھانے کی حد تک میں بات کر رہا ہوں. تو شادی اگر 4 کسی نے کرنا ہے تو اس کا مقصد اور مفہوم صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر خاندان میں، عزیز رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں کوئی ایسی بیوہ، کوئی ایسی ڈائیورس لڑکی ہے جو کسی کرائسس کا شکار ہے، کسی مسائل کا شکار ہے، معاشرے میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی، لوگ اسے تنگ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں تو آپ اس کی کوئی شادی کی صورت میں ہیلپ کریں، وہ بھی اس صورت میں کہ اسے بالکل سیپریٹ الگ رکھیں. اور اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلی بیوی سے اجازت لیں باقاعدہ. اگر وہ اجازت دیتی ہے تو آپ شادی کریں، ورنہ شادی نہیں کریں. دوسری چیز یہ کہ ہاں اگر خدا نہ خواستہ آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ کی اولاد نہیں ہے، یا بیوی کسی بہت ہی سیریس قسم کی بیماری میں انوالو ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ذمہ داریاں پوری نہیں کر پاتی، پھر آپ دوسری شادی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن شوقیہ شادی کرنا وہ ٹوٹلی غلط ہے. اس کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. ہاں اگر آپ کسی کی مدد کرنے کی نیت سے شادی کر رہے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیوں کے ذریعے لوگوں کو میسج دیا ہے،
جو بہت کلیئر اور بہت واضح ہے، اسے سمجھنے کی صرف ضرورت ہے. وہ یہی ہے کہ ضرورت مندوں کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے انہوں نے شادیاں کی، اور یہی ایک بڑا واضح میسیج ہے اسلام کا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ٹائم آپ کے پاس 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے. پیسے آپ افورڈ کر سکتے ہیں، پیسے آپ کے پاس ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی جو معاشرے کی آبزرویشن ہے وہ یہی ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں اور بچے بڑھتے ہیں تو 2-3 بیویاں جو بھی ہوتی ہیں، پھر ان کے بچے آپس میں جو ناراضگی اور فیلنگ ان کی بڑھ جاتی ہے، وہ الٹیمیٹلی اس شخص کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے جس کے لیے اس نے یہ اسٹیپ اٹھائے ہوتے ہیں. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ عقل مندی کے ساتھ سوچ سمجھ کے فیصلے کرے. ایک بار شادی کرے، سوچ سمجھ کے کرے، آخر حد تک اسے نبھانے کی کوشش کرے. اور لڑکیوں کو بھی یہ چاہیے اور لڑکوں کو بھی، دونوں کو. لڑکا بالکل اس طرح سمجھ کے شادی کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو باڈی پارٹ دیے، اس کے اندر اس کو ایک بیوی کی صورت میں ایڈیشنل ہاتھ کا اضافہ کر دیا، ایڈیشنل ہینڈ دے دیا ہے جو اس کو ہیلپ کرے گا. اسی طرح لڑکی کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مضبوط سہارا، ایک مضبوط پروٹیکشن کی جگہ مہیا کر دی ہے جو اس کو پروٹیکٹ کرے گی ہر اچھے برے وقت کے اندر. اور لڑکیوں کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ مسائل اس وقت جنم ہوتے ہیں جب لڑکی بہت جلدی کرتی ہے کسی کاموں میں کہ میں مکان بھی بنا لوں، میں یہ بھی کر لوں. ہر چیز وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ بن جاتی ہے اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے. ہر چیز سکون کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے. لیکن جو عموماً خیال ہے کہ بھئی بہت سے فیملیز میں یہ ہے کہ بھئی میرا حقوق ہے. حقوق بالکل ہیں، وہ قدرت نے رکھے ہیں اور وہ آٹومیٹیکلی پورے ہوتے چلے آتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن جہاں لڑکیاں بہت زیادہ زبان استعمال تیز کرتی ہیں یا غصے کا اظہار کرتی ہیں، تو یہ میری بات میں اپنے آبزرویشن پہ، اپنے تجربے پہ کہہ رہا ہوں کہ لڑکی آہستہ آہستہ شوہر کے دل سے اترتی چلی جاتی ہے، اور پھر اس کی واپسی کا کوئی راستہ بچتا نہیں ہے. اگر وہ سوچے کہ کل اس کو واپس ریورس کر لے تو وہ ہو نہیں سکتا. سب سے زیادہ خیال اس بات کا رکھنا چاہیے کہ لڑکی جو ہے بہت زیادہ بحث مباحثے میں نہ پڑے. اور ایک بہترین ٹپ میں دے رہا ہوں لڑکیوں کے لیے جو شادی جن کی ہونے والی ہے، وہ انشاءاللہ زندگی میں کامیاب رہیں گی. نمبر 1، جب بھی ہسبینڈ تھکا ہوا آفس سے آئے تو کیسا بھی ایشو ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس سے بات نہ کریں، بلکہ اسے زبردستی کہیں کہ آپ 1 گھنٹہ آرام کر لیں. 1 گھنٹہ آرام کر کے جب وہ شوہر فریش ہو کے آئے گا تو آپ کی تلخ ترین باتوں کو بھی وہ برداشت کر لے گا اور اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہوگی اور وہ بہتر فیصلہ کر سکے گا. اور دوسری چیز یہ کہ کبھی کوئی لڑکی یہ نہ سوچے کہ لڑکے کے ماں باپ اس کے اوپر بوجھ ہیں. آپ یہ بالکل اس کو اس طرح سے آپ سوچیں کہ جس طرح آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، ایک آدمی نے، آپ پریشان تھے یا آپ کی زندگی میں وہ چیز موجود نہیں تھی، اس نے اپنی چیز آپ کو دے دی ہے جو آپ کی تمام ضروریات پوری کرے گا. وہ ضروریات اسلامی لحاظ سے تو ٹھیک ہے، ایک بالکل ایک شرعی حصہ ہے، لیکن یہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اور انسان کی جو زندگی کے روزانہ کی ایکٹیویٹیز ہے ان حساب سے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ لڑکے کے ماں باپ کا خیال رکھیں گے، لڑکا آپ کو کبھی کچھ نہیں بولے گا. لیکن اگر ماں باپ لڑکی کی تعریف کر دیں گے لڑکے کے ساتھ، تو جو لڑکی کی ایکٹیویٹیز سے شوہر کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی، وہ ماں باپ کی باتوں سے 100% پیدا ہو جاتی ہے. اور لڑکا ہمیشہ اس لڑکی کا بہت زیادہ خیال کرتا ہے جس کی تعریف اس کے ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں. اور تو ماں باپ کی کوئی خدمت لڑکی پہ فرض نہیں ہے، بالکل شرعی لحاظ سے ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ان کے لیے کچھ اچھا ماحول پیدا کریں گی، کوئی اس کے لیے اچھا گفتگو کریں گی، کچھ ان کے لیے ان کا خیال رکھیں گی، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی ذمہ داری بے شک نہیں ہے، لیکن آپ کا ثواب بہرحال بڑھ رہا ہے. اور میری اپنی زندگی کی آبزرویشن یہ ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری اس بات پہ منحصر ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب کتنا ہوتا ہے. اور اس کامیابی کے پیچھے ان سب باتوں کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے. لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، ماں باپ کی، ساس سسر کی، یہ دعائیں بہت کام آتی ہیں. میں آپ کو بالکل تجربے کی بات کر رہا ہوں. کامیاب آدمی کون ہے یہ بھی ذہن میں کر لیں. کامیاب آدمی وہ نہیں ہے کہ جس نے بہت زیادہ دولت کما لی، بہت زیادہ نام کما لیا، بہت زیادہ شہرت مل گئی. کامیاب کپل وہ ہے جس نے شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی اس کی اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم دی،
اور اس کے بعد انہیں اپنے اپنے گھروں پہ باعزت طریقے سے رخصت کر دیا اور ان کی لائف کو انجوائے کیا، وہ شخص دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔